سیریا یعنی شام میں ایک شہر ہوتا تھا جس کا نام تھا بصرہ۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ پورا ملک تھا اور یہ بازنٹائن امپائر کا حصہ تھا۔ اس کی منڈی پورے علاقے کی سب سے بڑی مارکیٹ ہوتی تھی اور مکہ سے لوگ کھجوریں، چمڑا، جانور، کپڑا بصرہ لاتے تھے، منڈی میں فروخت کرتے تھے اور پھر وہاں سے دوسرا سامان خرید کر لوگ واپس جاتے تھے۔ بصرہ شہر میں باہر ایک پرانا چرچ یا درگاہ ہوتی تھی، اس میں بخیرہ نام کا ایک پادری رہتا تھا۔ درگاہ کے باہر برگد کا ایک پرانا درخت تھا۔ بخیرہ نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، میری درگاہ کے سامنے عربوں کا ایک قافلہ رکے گا، وہ لوگ برگد کے اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے اور ان میں دنیا کا ایک آخری نبی بھی شامل ہوگا۔ بخیرہ درگاہ کے اندر بیٹھا رہتا تھا، اس نے کبھی درگاہ کے باہر قدم نہیں رکھا تھا، وہ بس کھڑکی سے برگد کے درخت کو دیکھتا رہتا تھا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 سال کے تھے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی شہر بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ گرمیوں کے دن تھے، صحرا تپ رہا تھا۔ قافلہ جب بخیرہ کی درگاہ پر پہنچا تو لوگ کافی تھک چکے تھے اور گرمی کی وجہ سے بے حال بھی ہو چکے تھے۔ قافلے کے لوگ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے ساتھ دھوپ میں کھڑے رہے۔ بخیرہ کھڑکی سے اس قافلے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا برگد کی شاخیں اکٹھی ہوئیں، مڑیں اور انہوں نے دھوپ میں کھڑے لڑکے پر سایہ کر دیا۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بھی آیا اور وہ بھی لڑکے کے اوپر سایہ بن گیا۔ لڑکا دائیں یا بائیں چلتا تو بادل بھی لڑکے کے ساتھ چل پڑتے تھے اور درخت کی شاخیں بھی اس کی طرف جھک جاتی تھیں۔ بخیرہ فوری طور پر اپنی درگاہ سے نکلا، 9 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کا ہاتھ پکڑا، چوما اور قافلے کے قریب کھڑے ہو کے پوچھا، یہ لڑکا کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابو طالب آگے بڑھے اور بتایا، یہ میرا بھتیجا ہے، یتیم ہے اور میں اس کا کفیل ہوں۔ بخیرہ انہیں درگاہ کے اندر لے گیا اور عرض کیا، یہ بچہ غیر معمولی ہے، اس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہیں، آپ انہیں فوری طور پر واپس لے جائیں، مجھے خطرہ ہے بصرہ کے عیسائی اور یہودی اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ حضرت ابو طالب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور واپس لوٹ آئے۔ یہ 1400 سال پرانا واقعہ ہے۔ بخیرہ کی درگاہ ختم ہو چکی ہے، لیکن برگد کا وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ دنیا نے اسے صحابی درخت کا نام دے رکھا ہے۔ یہ مقام آج کے اس زمانے میں اردن یا جارڈن میں ہے۔ اس کی ایک سائڈ پر شام، دوسری پر سعودی عربیہ اور تیسری جانب عراق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے صحرا میں یہ صرف ایک درخت موجود ہے۔ لوگ پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں، اس کے نیچے پناہ لیتے ہیں اور 2 نفل نماز پڑھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد زندہ صحابی درخت ہے۔ اس درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی تھی اور آپ کے اوپر سایہ بھی کیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی سب مسلمانوں کو اس کی زیارت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔